بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ بچوں، آج ہم سبق پڑھیں گے 4 انوکھے دوست۔ یہ موسموں کے بارے میں ہے، 4 موسموں کے بارے میں۔ چلیے بچوں شروع کرتے ہیں۔ 4 دوست آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ باغ میں موجود بوڑھے شیشم کے درخت نے ان کی گفتگو پہ کان دھرے۔ یعنی شیشم ایک درخت کا نام ہے، اور اس میں بتا رہے ہیں کہ جو درخت تھا وہ پرانا تھا، یعنی بوڑھا تھا۔ انہوں نے اس کی گفتگو غور سے سننی شروع کی۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو 4 موسم تھے جو نہ جانے کس بات پر آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ بوڑھے شیشم کے درخت نے انہیں اپنے پاس بلایا اور جھگڑے کی وجہ پوچھی۔ یعنی شیشم کے درخت نے انہیں بلایا اور کہا، بھائی آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ موسم گرما نے خفگی سے کہا، خفگی کا مطلب ناراضگی سے کہا، ناراض ہوتے ہوئے، ہم آپ کو کیوں بتائیں؟ آپ پر تو آج کل خوب رنگ روپ آیا ہوا ہے، اور یہ ساری کارستانی موسم بہار کی ہے۔ رنگ روپ مطلب آپ بہت بنے ٹھنے سے ہیں، سجے سورے سے ہیں۔ یہ موسم بہار اس کی وجہ معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ اس کے حق میں فیصلہ سنائیں گے۔ ارے بھائی کیسی باتیں کرتے ہو؟ آپ چاروں تو میرے بہترین دوست ہیں۔ بوڑھے شیشم کے درخت نے خوش دلی سے جواب دیا، ہم اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں کہ ہم میں سے کون زیادہ اہم ہے۔ میں نے کہا بھی ہے کہ میں زیادہ اہمیت کا حامل ہوں، کیونکہ بچہ، بوڑھا، جوان، ہر کوئی میرا دیوانہ ہے، مگر یہ تینوں ماننے کو تیار ہی نہیں۔ موسم بہار نے فخر سے کہا۔ اس بات پہ چاروں موسموں میں پھر سے بحث شروع ہو گئی۔ بوڑھے شیشم کے درخت نے انہیں خاموش کرایا اور بولا، اس مسئلے کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ چاروں باری باری مجھے اپنے بارے میں بتائیں، میں پھر فیصلہ کروں گا کہ اہم کون ہے۔ یہ بات سن کر چاروں موسموں نے رضامندی ظاہر کی، یعنی چاروں راضی ہو گئے کہ ہم اپنی اپنی اچھی باتیں بتاتے ہیں، اپنی خوبیاں بتاتے ہیں، اور پھر بتائیں گے آپ، یعنی بوڑھا شیشم یہ فیصلہ کریں گے کہ سب سے زیادہ اہم کون ہے۔ اب سب سے پہلے موسم سرما آگے بڑھا اور فخر سے بولا۔ سرما مطلب سردیوں کا موسم۔ میں لوگوں کا پسندیدہ موسم ہوں، اور کیوں نہ ہوں، میرے آتے ہی موسم سرد ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور برف باری ہوتی ہے، لوگ گرم کپڑے پہنتے اور خشک میوہ جات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ موسم سرما کی بات سن کر موسم گرما نے ناک چڑھائی، یعنی کہ وہ تھوڑا سا غصہ ہوا، ناراض ہوا، اور پھر بولا، جناب سب سے زیادہ اہم تو میں ہوں، میرے آنے سے فصلیں پکتی ہیں، پہاڑوں پہ برف پگھلتی ہے اور دریاؤں میں پانی آتا ہے جو آب پاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی فصلوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگ مزیدار پھلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر موسم بہار تڑپ کر بولا، ارے بھائی سب سے زیادہ اہم تو میں ہوں، لوگ بے چینی سے میرے منتظر ہوتے ہیں، یعنی لوگ بہت بے چینی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب بہار کا موسم آئے گا۔ تو کیوں نہ ہو، میرے آتے ہی ہر طرف رنگ رنگ کے پھول جو کھلتے ہیں، درختوں پر نئے پتے آتے ہیں اور ان پر پرندے آ کے چہچہاتے ہیں۔ موسم بہار کی بات سن کر شیشم کا درخت خاموش کھڑے ہوئے موسم خزاں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، پیارے دوست، کیا آپ اپنی شان میں کچھ نہیں کہیں گے؟ اس سے پہلے کہ خزاں جواب دیتا، موسم بہار کہنے لگا، یہ بیچارہ کیا بتائے گا۔ موسم بہار کی بات سن کر موسم خزاں رنجیدہ ہو گیا، یعنی غمگین ہو گیا، اداس ہو گیا، اور کہا کہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کے آتے ہی درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، پھول بھی سوکھ جاتے ہیں اور ہر طرف ویرانی کا سما ہوتا ہے۔ موسم اپنی اپنی اہمیت بتا چکے تو شیشم کا درخت بولا، آپ سب کی باتیں سن کر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ لوگوں کا جھگڑا بلا وجہ ہے، کیونکہ موسموں کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر سارا سال ایک ہی طرح کا موسم رہے گا تو لوگ اکتا جائیں گے، یعنی بور ہو جائیں گے، مختلف موسموں کے پھل نہ چکھ سکیں گے، گرمی ہو یا سردی، بہار ہو یا خزاں، سب موسم انسان کے لیے مفید ہیں۔ یہ کہہ کر شیشم کا درخت خاموش کھڑے ہوئے موسم خزاں کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، آپ بھی غیر اہم نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ نہ ہو تو درختوں کے پرانے پتے کیسے جھڑیں؟ پرانے پتے جھڑیں گے تبھی نئے پتے آئیں گے نا۔ یہ بات سن کے موسم خزاں خوش ہو گیا۔ سب موسموں کی سمجھ میں بات آ گئی تھی، وہ سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے خوشی سے بولے، ہم سب اہم ہیں۔
تو بچوں آپ نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے وطن عزیز میں جو موسم چاروں موسموں کی نعمت دی ہے، یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور کتنی اہم ہے۔ ہر موسم اپنی جگہ اہم ہے، اور اگر ایک ہی جیسا موسم رہے تو ہم بہت بور ہو جائیں گے، اکتا جائیں گے، مختلف مسئلوں کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے مختلف قسم کے موسم دیے ہیں۔ ہم سردی کو بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، گرمیوں میں بھی ہم مزے کرتے ہیں، آئس کریم اور مزے مزے کی چیزیں کھاتے ہیں، اور اسی طرح باہر ہر طرف پھول اور سبزہ نظر آتا ہے، اور خزاں بھی خوبصورت ہوتا ہے، خزاں کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو سارے موسم بہت اہم ہیں۔ جو اس میں کچھ نئے اور کچھ مشکل الفاظ ہیں، آپ ذرا ان کے معنوں پہ غور کیجئے، معنی سمجھ لیجئے۔ حامل کا مطلب ہے رکھنے والا، اٹھانے والا۔ بحث، بات چیت یا آپس میں تکرار، بات چیت کے ذریعے جو تکرار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ سما کے معنی ہے نظارہ۔ لطف کے مطلب ہوتا ہے، لطف کا مطلب ہے مزہ، کارستانی، چالاکی یا ہوشیاری۔ بے چینی کے معنی ہے بے سکونی، بے آرامی۔ خفگی کے مطلب ہے ناراض ہونا۔ رنجیدہ کا مطلب دکھی ہونا، غمگین ہونا۔ مفید کے معنی ہے فائدہ دینے والا، اور اکتانا کا مطلب جی بھر جانا، یعنی انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بور ہو جانا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہے کہ سبق کے مطابق درست اور غلط جواب کی نشاندہی رنگ بھر کے کریں۔ اب میں نے رنگ تو اس میں نہیں بھرا، میں نے ایک نشان لگا دیا ہے سرخ رنگ سے، آپ رنگ بھر دیجئے گا اپنی کتاب میں۔ بوڑھے شیشم کے درخت نے چاروں موسموں سے جھگڑے کی وجہ پوچھی۔ بالکل درست ہے، یہ ایسا ہی ہوا تھا، تو درست پہ آپ نشان لگا دیجئے۔ دوسرا ہے کہ چاروں موسم میدان میں کھڑے جھگڑ رہے تھے، یہ غلط ہے۔ سبق کے مطابق موسم میدان میں نہیں بلکہ باغ میں جھگڑ رہے تھے۔ تیسرا ہے کہ موسم گرما میں لوگ خشک میوہ جات کا استعمال کرتے ہیں، بالکل غلط، ایسا نہیں ہوتا۔ موسم سرما میں خشک میوہ جات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلا ہے کہ موسموں کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بالکل درست، اس پہ درست پہ آپ نشان لگا دیجئے۔ آخری ہے کہ موسم سرما میں پہاڑوں پر برف پگھلتی ہے، غلط، موسم گرما میں پگھلتی ہے، تو اس پہ غلط پہ نشان لگا دیجئے۔ بچوں اب مشق کا تیسرا جز ہے کہ کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ درختوں کے پتے جھڑتے ہیں موسم خزاں میں، جیسے کہ میں نے آپ کے سبق پڑھا اور آپ نے سنا، موسم خزاں میں اس سے ملا دیجئے۔ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ موسم گرما میں استعمال ہوتا ہے، تو اس سے اس کو ملا دیجئے، اس لائن کو۔ رنگ کے پھول کھلتے ہیں موسم بہار میں، اور لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں موسم سرما میں پہنتے ہیں، تو ان کالم کو آپس میں آپ اس طریقے سے ملا دیجئے۔ جو مشق کا چوتھا حصہ کے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے کہ موسم سرما نے اپنی اہمیت کیسے بتائی؟ جواب ہے کہ موسم سرما نے کہا کہ میں سب کا پسندیدہ موسم ہوں، کیونکہ سردی میں لوگ برف باری اور خشک میوہ جات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جواب تھوڑا طویل ہو سکتا تھا، لیکن میں نے تھوڑا مختصر کر دیا اس کو، تاکہ آپ کے لیے یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ نمبر 2 ہے موسم گرما کے 2 فائدے بتائیں۔ اس کا جواب ہے کہ پہاڑوں کی برف پگھلنے سے دریاؤں میں پانی آتا ہے، فصلیں پکتی ہیں، مزیدار پھل کھانے کو ملتے ہیں۔ جی ہاں، اور ٹھنڈے مشروبات اور آئس کریم کھانے کو بھی ملتی ہے۔ یہ جواب میں مت لکھیے گا، چاہیں تو لکھ بھی دیں، لیکن بہرحال جو جواب میں نے لکھا ہے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ اگر موسم ہمیشہ ایک جیسا رہے تو کیا ہوگا؟ جس کا جواب ہے کہ اگر موسم ہمیشہ ایک جیسا رہے تو ہم اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں گے، یعنی ہم بہت بور ہو جائیں گے۔ اگلا سوال ہے کہ درختوں کے پتے کس موسم میں جھڑتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ آخری سوال ہے کہ اگر آپ شیشم کے بوڑھے درخت کی جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے اور کیوں؟ اس کا جواب ہے کہ ہم بھی یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ سارے موسم ایک جیسی اہمیت رکھتے ہیں، سارے موسم ہمارے لیے مفید ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں سب سارے موسموں کی ضرورت ہے، ہمیں گرمی بھی چاہیے، سردی بھی، بہار بھی ہمیں پسند ہے، اور خزاں بھی بہت اہم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب اب مختصراً جو میں نے لکھا ہے آپ یہ جواب لکھ دیجئے گا۔ بچوں آپ کی بڑی مزے کی کچھ پہلیاں دی ہوئی ہیں، ان کو آپ کو بوجھنا ہے، یعنی کہ آپ کو سوچنا ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ پہلی پہلی ہے کہ پردے میں وہ چھپ کر آیا، رخ سے جب پردے کو ہٹایا، رخ کا مطلب چہرہ،
منہ سے تو وہ کچھ نہ بولا، لکھی ہوئی ہر بات کو کھولا. یعنی وہ خود نہیں بولتا، پڑھنا پڑتا ہے. لکھا ہوا چیز ہمیں پڑھنی پڑتی ہے، تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا بات کی گئی ہے. تو یہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو سوچیے آپ اس کو. جی بالکل، خط کو کہتے ہیں. آج کل خط اتنے زیادہ لکھے نہیں جاتے، لیکن بہرحال خط چونکہ وہ لفافے میں آتے ہیں خط، اور لفافے پہ پتہ لکھا ہوا ہوتا تھا، اور اس طریقے سے وہ خط جب ملتے تھے تو لفافے کو کھول کر ہمیں اسے پڑھنا پڑتا تھا. اس کا جواب ہے خط. پہلی ہے، دیکھی ہم نے رات کی رانی، آنکھ سے اس کے ٹپکے پانی. یعنی ایسی چیز جس کا استعمال عموماً رات کو کیا جاتا ہے اور اس کے آنکھ سے پانی ٹپکتا ہے. تو یہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ موم بتی ہے. جب موم بتی کو جلاتے ہیں تو وہ پگھلتی ہے، ٹھیک ہے نا، آنسوؤں کی طرح اس کا ایک ایک ڈراپ گرتا ہے پگھلنے سے. تو اس کو کہا گیا ہے. اور عموماً رات کو اگر لائٹ بھی چلی جائے تو رات کو ظاہر اندھیرا ہو جاتا ہے، تو ہمیں موم بتی وغیرہ جلایا کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہ پہلی ہے. اگر غور کریں تو ہم اس پہلی کا جواب بہت آسانی سے پا سکتے ہیں. آخری پہلی ہے کہ لوگوں سے باتیں کروائے، باتوں پہ خرچہ آ جائے. یعنی کہ بات کرنے پہ بھی خرچہ آتا ہے. یہ ایسی کون سی چیز ہے جس سے اگر بات کی جائے تو خرچہ ہوتا ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ جی سوچیے. بالکل، جی بالکل آپ صحیح پہنچے. یہ ہے ٹیلی فون، ٹھیک ہے نا. تو اب تو آپ اسے موبائل میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن بہرحال کتاب کے لحاظ سے ٹیلی فون اس کا جواب ہے پہلی کا. کیونکہ کال کرتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں تو بل آتا ہے. اسی طرح موبائل سے اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو بیلنس ڈلوانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اگلا حصہ ہے قواعد سیکھیے. دیے ہوئے جملوں کی نشاندہی کریں کہ کون سا جملہ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل سے تعلق رکھتا ہے. نشاندہی کے بعد متعلقہ خانے میں نشان لگا دیں، ٹک کا نشان لگا دیں. بچوں، آپ کو میں اپنی پچھلے اسباق میں بتا چکی ہوں کہ زمانے 3 قسم کے ہوتے ہیں: زمانہ حال، زمانہ مستقبل اور زمانہ ماضی. اور فعل کسی بھی کام کرنے کو کہتے ہیں. کسی بھی کام کرنے کی صلاحیت کو، کوئی بھی کام کیا جائے جملے میں، وہ فعل کہلاتا ہے. اب جملے پڑھ کے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون سا کام کون سے زمانے میں ہوا تھا. یعنی کہ فعل کون سے ماضی میں ہوا ہے، حال میں ہوا ہے، مستقبل میں ہوا ہے. چاروں موسم آپس میں جھگڑ رہے تھے، یعنی کہ ماضی کی بات ہے تو یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. اگلا ہے کہ موسم گرما میں لو چلتی ہے، یہ فعل حال کا جملہ ہے. تیسرا جملہ ہے احمد نے کھانا کھایا. ہمیں نہیں پتا اس نے کب کھانا کھایا، لیکن وہ چونکہ کھانا کھا چکا ہے اس لیے یہ فعل ماضی ہے. اگلا ہے موسم بہار میں پھول کھلیں گے، یعنی مستقبل کی بات ہو رہی ہے. پھول کھلیں گے آنے والے وقت میں، تو یہ فعل مستقبل ہے. موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، یہ زمانہ حال کی بات ہے. اس میں جو فعل استعمال ہوا ہے وہ فعل حال ہے. آخری ہے کہ موسم سرما میں خشک میوہ کھائے جائیں گے، یعنی کہ جب موسم سرما آئے گا تب کھائے جائیں گے. فعل مستقبل کا اس میں ذکر ہو رہا ہے، تو فعل مستقبل پہ آپ ٹک کا نشان لگا دیجیے. امید ہے بچوں تمام چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. اگر کوئی مشکل، کچھ پریشانی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. اور خوش رہیں، مزے کیجیے، اور اسی طرح دل لگا کے پڑھتے رہیے. اللہ حافظ.